السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، معزز دوستو، بزرگ اور بھائیو، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، ہم ان کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث پیش کرتے ہیں جس میں ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ بفضل اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں حاضر و ناظر نہیں تھے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتقد ثابت بن قیس فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا عالم لک علمہ فاتاه فوجده جالسا فی بیتہ منکسا رأسہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو گم پایا، نبی نے ثابت بن قیس کو گم پایا۔ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں آپ کو ان کے بارے میں آگاہی دیتا ہوں۔ وہ شخص آیا تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری روایت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کو گم پانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو حاضر ناظر ہیں اور نہ ہی عالم الغیب ہیں۔ اگر حاضر ناظر ہوتے تو جان لیتے کہ میرا فلاں صحابی فلاں جگہ ہے، اور جب صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عالم لک علمہ، میں آپ کو بتانے والا ہوں بندہ کہاں ہے، وہ صحابی گئے تلاش کیے تو دیکھا وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں سر جھکائے ہوئے، تو انہوں نے آ کے بتایا کہ اللہ کے نبی جس کو آپ گم پا رہے تھے وہ وہاں گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حاضر ناظر ہوں، مجھ کو علم ہے، مجھ کو معلوم ہے وہ صحابی کہاں ہیں، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں بھی حاضر و ناظر نہیں تھے۔ اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے ایک راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اس وقت میں جنابت کی حالت میں تھا، لہٰذا چپکے سے وہاں سے نکل چلا گیا اور جا کر غسل کر لیا میں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گم پایا، جب میں واپس آیا تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے، اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے، این کنت یا ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، تو ابو ہریرہ سے کیوں فرما رہے ہیں کہ اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے، کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں وہیں موجود ہیں، وہاں سے ہٹ کے اور کہیں موجود نہیں ہیں۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں وہ سب سے بڑے گستاخ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں ابو ہریرہ تم کہاں تھے، ابو ہریرہ کہاں تھے۔ نبی حاضر ہیں، موجود ہیں اور ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کی بات پوچھ رہے ہیں اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے۔ اس کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہیں۔ تو یہ چند حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی حاضر ناظر ہیں وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور قرآن اور احادیث کی باطل تعویل کر کے باطل عقیدے پر گامزن ہیں اور اس پر چل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ فقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عنہ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو گم پایا، اس کے بارے میں دریافت کیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ یعنی مدینہ کے اندر میں جو کچھ معاملات ہو رہے تھے جو نبی کی نظروں سے اوجھل تھے اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ تو ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو حاضر ناظر تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ اسی طرح سے سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں نکلے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال غنیمت عطا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کوئی صحابی یہاں سے غائب تو نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کی فلاں اور فلاں نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو کیا کوئی اور بھی ہیں جو مل نہ رہے ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا جلیبیب نظر نہیں آ رہے ہیں، ایک صحابی تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، انہیں مقتولین میں تلاش کرو۔ آپ نے فرمایا جو صحابی موجود نہیں ہیں جلیبیب انہیں جا کے مقتولین میں تلاش کرو۔ صحابہ کرام تلاش کیا تو انہیں 7 کفار کے پہلو میں پایا جنہیں جلیبیب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، پھر کفار نے انہیں شہید کر دیا تھا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اس طرح سے روایت کرتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تھے اور سب کچھ دیکھ رہے تھے، سب کچھ جان رہے تھے، تو آپ نے کیوں فرمایا حل تفقدون من احد، کیا تم سے کوئی غائب ہے؟
کیا تمہیں کو غائب ہے؟ تو جب نبی موجود تھے تو جان لیتے کہ فلاں فلاں صحابی نہیں ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں جنگ کے اندر میں، بلکہ نہیں، نبی پوچھ رہے ہیں کوئی غائب ہے یا سب موجود ہیں؟ ثابت یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں جہاں موجود تھے وہیں موجود تھے، اس کے علاوہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ ان تمام باتوں کا نچوڑ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں تھے۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رات عشاء کے بعد دیر کر دی، پھر آئی تو آپ نے پوچھا کہاں تھی آپ؟ نبی پوچھ رہے ہیں تم کہاں تھی؟ عرض کیا کہ میں آپ کے ایک صحابی کی قرأت سن رہی تھی، میں نے نہ اس کی قرأت کی طرح کوئی قرأت سنی ہے اور نہ اس کی آواز کی طرح کوئی آواز سنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ آپ نے قاری کی قرأت سنی، پھر میری طرف توجہ کی اور فرمایا اے ابو حذیفہ کی آواز، اور یہ آواز ہے اور وہ غلام ہے سالم کے، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے میری امت میں اس طرح کے لوگ پیدا فرمائے ہیں۔ تو جب عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے کمرے میں آنے میں دیر کر دی تو آپ فرماتے ہیں کہاں تھی تم؟ این کنتی، تم کہاں تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی حاضر ناظر ہیں، سب کچھ جان رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو جان لیتے کہ میری بیوی فلاں صحابی کی قرأت سن رہی ہیں، آنے میں دیر ہو رہی ہے، تو کیوں پوچھ رہے ہیں این کنتی؟ این کنتی، تم کہاں تھی؟ تم کہاں تھی؟ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں ناظر ہیں وہ کہیں پوچھیں گے؟ یعنی نبی موجود ہیں، جان رہے ہیں، پھر پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ عقیدہ رکھنا یہ نبی کی گستاخی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اتنی باتیں پیش کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، اتنی باتیں کافی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں یا عالم الغیب ہیں، وہ باطل عقیدے پر ہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ قرآن، احادیث اور جو منہج صحابہ تھا اس کے مطابق یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں مانتے تھے، صحابہ کرام بھی نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتے تھے۔ لہٰذا ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، قرآن کو فالو کرتے ہوئے، حدیث فالو کرتے ہوئے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے حاضر ہے، ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء کرام حاضر ناظر نہیں تھے۔ یہی صحیح عقیدہ ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔